مشکلات، مسائل اور تکالیف اٹھانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف بالآخر 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کے لیے اپنی انتخابی کیمپین کا آغاز ہفتے کے روز سے کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، موجودہ قیادت ہے، وہ اس سارے جو انتخابی کیمپین ہے اس کو لانچ کرے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بغیر جو موجودہ دستیاب قیادت ہے وہ کس طرح کی انتخابی کیمپین لانچ کرتی ہے۔ شیر افضل مروت اپنے تائیں تو انہوں نے اپنا میلہ لگایا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر اور دیگر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کس طریقے سے اس کیمپین کو آگے لے کر چلتی ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے۔ اس کے لیے گرفتاریاں بھی ہوئیں، اس کے لیے اغوا بھی ہوئے لوگ، اس کے لیے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ایون کہ اب انتخابی نشان تک چھین لیا گیا ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اپنی پہچان تک نہیں ہے ان کے پاس، صرف اور صرف ان کے پاس اب عمران خان کا نام ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی پہچان نہیں ہے کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انتخابات میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس وقت آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو دستیاب قیادت ہے وہ اپنے امیدواروں پر اپنی چھاپ لگانے کے لیے، لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون سا ہے، اس کے لیے پی ٹی آئی نے ہفتے کے روز سے انتخابی کیمپین لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ کس طرح کی انتخابی کیمپین لانچ کرے گی۔ کیا بڑے بڑے جلسے کیے جائیں گے، کارنر میٹنگز کی جائیں گی، ریلیاں کی جائیں گی، یہ حلقہ وائز ہوں گے، یہ ڈسٹرکٹ وائز ہوں گے، یہ ڈویژن کی سطح پر ہوں گے، یہ صوبائی سطح پر ہوں گے، ہوگا کیا؟ یہ دراصل ایک کوشچن ہے جس کے لیے یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ہفتے کے روز جب اپنے گھر سے پہلا قدم باہر رکھے گی تو دیکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کرنے کیا جا رہی ہے۔ وہیں پر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انتظامیہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اب تک دیکھا جائے آج کی ڈیٹ تک تو پاکستان تحریک انصاف کو جلسے جلوس کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر ایف آئی آر کر دی جاتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، چھاپے مارے جاتے ہیں کہ ہم سے اجازت نہیں لی گئی۔ ظاہر ہے جب انتخابی ماحول ہوتا ہے، ملک میں انتخابات کا اعلان ہو چکا ہوا ہے، اب تو پولیٹیکل سرگرمیاں ہونی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے، تو ہر چیز کو اس سے ریلیٹ کر دینا یہ بھی پاکستان کے جو سیاسی ایک سرگرمیاں ہیں، یہ پاکستان میں جو سیاست جو پروان چڑھنی ہے، آگے بڑھنی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایکولی سٹینڈ لینا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے کہ انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، ہم نے جلسہ کرنا ہے، ہم نے ریلی کرنی ہے، اس کے لیے ہم انتظامیہ سے پوچھتے پھریں۔ بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں الیکشن ہے، یہ ساری چیزیں شیڈیول، ہاں شیڈیول شیئر کر لیں، اجازت کو منسوب نہ کریں، شیڈیول شیئر کرنا لازمی قرار دے دیں تاکہ سیکورٹی کے ارینجمنٹس اگر کرنے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے شیڈول سیکورٹی ارینجمنٹ کرنے ہیں ان کے شیڈول ہی بن رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، کون بنا رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کرنے ان پر سختی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو اب تک کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے ایک عرصے سے پنجاب میں کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ شیر افضل مروت نے صرف ٹیسٹر لگایا کہ وہ لاہور بار سے خطاب کریں، اور لاہور بار سے خطاب کے بعد وہ دیکھیں گے کہ اگر کچھ انتظامیہ نے برداشت کیا چیزوں کو تو پھر وہ لاہور کی سڑکوں پر بھی نکلیں گے اور لوگوں سے خطاب کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کر کے نکلے، ابھی وہ کورٹ پریمیسز میں تھے تو ان کو وہاں سے آ کے گرفتار کر لیا گیا، اور پھر جو سارا معاملہ ہوا وہ آپ کی نظر کے سامنے آیا۔ اسی طرح سندھ میں بھی کوئی خاص ایک آدھ جلسہ کرنے کی اجازت ملی لیکن وہ بھی ایسی نہیں تھی، کنٹینرز لگائے گئے تھے، رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، مسائل پیدا کیے گئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بیرسٹر گوہر علی خان اپنی اس انتخابی کیمپین میں کس کس کو ساتھ رکھتے ہیں، عمران خان صاحب نے کیا ہدایات کی ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں جو دستیاب قیادت ہے اس میں اگر کوئی کراؤڈ پولر ہے تو وہ صرف اور صرف شیر افضل مروت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے شیر افضل مروت جو بات کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ دبنگ بات کرتے ہیں، وہ دلیرانہ گفتگو کرتے ہیں، تو اس لیے لوگ بھی انہیں پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سندھ میں گئے، سندھ کے لوگوں نے انہیں ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ وہ کے پی میں گئے تو کے پی میں اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈرے سہمے اور مایوس ورکرز کو کوئی واپس لے کر آیا ہے تو اس کا نام شیر افضل مروت ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی قیادت ہے، جو وکلا لیڈرز ہیں، انہوں نے قانونی جنگ لڑی، بہتر انداز میں لڑی، لیکن جو عوامی سطح پر
جو رول پلے شیر افضل مروت نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکا، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا اور لیڈر بھی نہیں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہمیں اندازہ ہے وہ یہ کرنا پڑے گا اور یہ کرنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کو وہ یقیناً وہ کورٹ روم میں اچھا بول لیتے ہوں گے، وہ اچھے آرگومنٹس کر لیتے ہوں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اپنی ایک ٹیم بنانی چاہیے جو پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان میں جا کر جلسے کرے اور اپنا ایک شیڈیول پورا بنائیں، ان کے ساتھ یا پھر ایک الگ الگ ٹیمیں بنا دیں، شیر افضل مروت رکھیں، ان کے ساتھ علی محمد خان اور ان کے ساتھ شہریار افریدی، ان لوگوں کو باہر نکالیں۔ یہ لوگ باہر نکلیں گے تو ماحول بنے گا۔ ظاہر ہے یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کو بات کرنے کا ان کے پاس چیزیں سارا کچھ ہے۔ ظاہر ہے جو ہمارے وکلا برادری ہے، جو ہمارے وکلا لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اپنے طور پہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کرنے کا سٹائل یا تو پھر یہ ہے کہ شیر افضل مروت کی طرح دبنگ بولے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ریحانہ ڈار صاحبہ کو ساتھ رکھیں جو کہ سیالکوٹ سے ہیں، وہ ہماری ماؤں جیسی ہیں، وہ جو بولتی ہیں دبنگ بولتی ہیں وہ بھی، اور بڑا کھلا کھلا زرتاج گل کو ساتھ رکھیں، ان لوگوں کو ساتھ رکھیں اور ایک بھرپور کیمپین لانچ کریں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہترین موقع ہے، خلا ابھی بھی بہت ہے، کیونکہ وہ چارم نہیں ہے، وہ جوش، وہ جذبہ بالکل ڈل پڑی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست کی چیزیں، اور جو انتخابی گہما گہمی ہوتی ہے وہ ڈل پڑی ہوئی ہے۔ اس میں رنگ بھرنے کے لیے آپ کو یہ لوگ مرحلہ وار اتارنے پڑیں گے۔ آپ یا تو یہ ہے کہ آپ 4 زون بنا لیں، پنجاب، کے پی، بلوچستان اور سندھ، جو سندھ میں جو زون جس کے پاس ہو وہ کمپلیٹ کر کے وہ کبھی پنجاب آئے کبھی سندھ جائے۔ یہ ایسے آپ ایک دوسرے کے زونز میں جا کر خطاب کریں گے، کبھی شیر افضل مروت لاہور میں خطاب کر رہے ہیں، کبھی پشاور میں، کبھی کراچی میں، کبھی علی محمد خان اسلام آباد کھڑے ہوئے ہیں، کبھی علی محمد خان گجرانوالہ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی شہریار آفریدی فیصل آباد میں کھڑے ہوئے ہیں، شہریار آفریدی ملتان میں کھڑے ہوئے ہیں، سکھر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں پاکستان تحریک انصاف کو کرنی پڑے گی۔ اب ہمیں بتایا تو یہی گیا کہ ہفتے کے روز سے کیمپین لانچ کر دی جائے گی، لیکن پھر وہی بات دیکھنا یہ کہ کتنی سپیس کتنی ملتی ہے پی ٹی آئی کو۔ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پچھلے ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حافظ آباد میں جو مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا وہاں پر 1671 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر صرف تعینات تھے۔ وہاں پر عام تعطیل کا اعلان تھا، چھٹی تھی، غیر اعلانیہ طور پر تمام سکولز یہ وہ سب کچھ بند کرا دیا گیا تھا۔ تقریباً 3 ایس پی لیول کے افسران جو تھے وہ سیکیورٹی کو لیڈ کر رہے تھے، تقریباً کوئی 20 سے زائد وہاں پر ڈی ایس پی سے اور 100 سے زائد انسپیکٹر سے۔ تو یہ تو تھا وہ ارینجمنٹ۔ اب پی ٹی آئی کے لیے کیا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹی دی جاتی ہے یا پھر ان کو روکنے کے لیے 2-3 ہزار جو پولیس اہلکار ہے وہ وہاں پر تعینات کر کے بھگم بھگائی اور کنٹینر کنٹینر لگا کے ان کو چیزوں سے روکا جاتا ہے۔ یہ ساری سچویشن ہے، لیکن اس کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اپنے لوگوں سے رابطے کرنے ہوں گے، اپنی ایک انتخابی کیمپین ٹیم بنانا ہوگی۔ بغیر اس کے آپ اتریں گے تو ظاہر ہے آپ ناکام ہوں گے، آپ کا ایک جلسہ ناکام گیا پھر آپ کی پوری کیا کرایا خراب ہو جائے گا۔ تو پوری پلاننگ کے ساتھ اترنا پڑے گا آپ کو، اور پوری ایک انتخابی جو اپنی اسٹریٹجی ہے اس کو تشکیل دے کر آپ کو آگے نکلنا پڑے گا۔ اس وقت ظاہر ہے مشکلات اور مسائل ہے، تو ان کے حساب سے آپ کو تیاری بھی کرنا پڑے گی، اس کے حساب سے آپ کو چلنا بھی پڑے گا، کیونکہ کوئی ایک چیز ویک پوائنٹ آپ نے بڑے چھوڑے ہیں اب تک۔ گوہر علی خان صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑے ویک پوائنٹ چھوڑے ہیں، اب کوئی ویک پوائنٹ چھوڑا تو وہ ڈائریکٹلی ڈیمیج کرے گا 8 فروری کے الیکشن کو، اور 8 فروری کے الیکشن کو نہیں بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بیٹھے ایک پلان بنائے اور اس پلان کے مطابق میدان میں اترے، ادروائز مسائل اور مشکلات یقیناً ہوگی۔ عمران خان ہے، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا نام عمران خان ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، نظریہ عمران خان کا ہے، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بھی عمران خان کا نام لے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس بہترین موقع سے گوہر علی خان اور ان کی لیڈرشپ کو یا ان کے ساتھیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو کراؤڈ پولر لوگ ہیں شہریار آفریدی، علی محمد خان، اسد کیسر، شیر افضل مروت، زرتاج گل اور اس طرح کے اور بہت سے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اور پاکستان تحریک انصاف یقیناً ان جلسوں میں عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان ان کو آپ ساتھ رکھیں۔ ظاہر اس سے ایک اور رنگ آئے گا کہ دیکھیں پاکستان کی قیادت میں جو موروثیت ہے، جو عمران خان کا نعرہ تھا وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔
وہ ایک عام ورکر کے طور پر خطاب کریں یا پھر خطاب نہیں کریں تو کم سے کم کراؤڈ میں موجود ہوں. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. کچھ نیا کرنا پڑے گا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. لوگوں کے جو مائل لوگ آلریڈی ہیں اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو گراف ہے وہ دیگر جماعتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. لوگ خاموش ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ بیلٹ پیپر کو بھول چکے ہیں یا لوگ پولنگ دے کر کیا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو یاد ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے ایک جوش، ایک ماحول پیدا کرنا ہوگا. اور ماحول پیدا کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو دستیاب قیادت ہے اس کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے. اندرونی اختلافات ختم کریں اور ان لوگوں کو آگے لائیں جو لوگوں سے بات کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں کے مزاج سے کھیلنا جانتے ہیں، جو لوگوں کی پلس پہ ہاتھ رکھنا جانتے ہیں کہ کب کیا بات کرنی ہے تو کراؤڈ اٹھ کر آئے گا. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.